کاش دہلیز محمد پہ بھی چونا ہوتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں اپنی امی کی طرف سے ٹیلی فون کر رہی ہوں. میری امی کا نام شمیم ملک ہے. ماشاءاللہ ان کی عمر 79 ایئرس کی ہیں وہ، اور ان کا وزن 70 kg ہے، اور ہم لوگ لندن میں رہتے ہیں. جی فرمائیے سوال. جی سوال یہ ہے کہ میری امی کو 11 سال سے ان کو پارکنسنز ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی ہے، اور انہیں ویسکولر ڈیمنشیا بھی ہے. تو ان چیزوں کے لیے تو ہم ظاہر ہے ان کو دوائیاں دیتے ہیں، لیکن ان کو جو 3 چیزوں کی کافی پرابلم رہتی ہے کہ ان کے ٹانگوں میں کریمپس بہت زیادہ رہتے ہیں، انہیں ریسٹلیس لیگز بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم اکثر اردو یا پنجابی میں اچوی کہتے ہیں، انہیں وہ بھی ٹانگوں میں ہوتی ہے. لیکن کریمپس اور ان کا پیٹ سوجنا یہ ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. اکثر کھانے کے دوران وہ بہت تھوڑا کھاتی ہیں، اور کھانے کے دوران وہ اکثر کہیں گی کہ وہ اور زیادہ نہیں کھا سکتی، ان کا پیٹ سوج گیا ہے. اور کھانے کے فوراً بعد انہیں پیٹ میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ ان کا بہت زیادہ باہر نکل آیا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ کھاتی بھی بہت زیادہ تھوڑا ہے. تو یہ اگر ان چیزوں کا اگر آپ کچھ بتا سکے. ہومیوپیتھک ہربل ہم نے کافی کچھ ٹرائی کیا ہے، ٹونک واٹر بھی استعمال کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا میری بہن یہ بتائیں کہ امی کو یہ پیٹ کے سوجن کا مسئلہ کتنا عرصے سے؟ پیٹ کے سوجن کا مسئلہ مجھے لگتا ہے ابھی سال ہو گیا، آن اینڈ آف ہوتا رہا ہے، لیکن اب زیادہ ہو گیا ہے. اچھا امی ایک جگہ بیٹھی رہتی ہیں یا تھوڑا بہت چلتی ہیں؟ نہیں وہ چل نہیں سکتی اتنی زیادہ، موبیلٹی ان کی بہت زیادہ پارکنسنس کی وجہ سے کم ہو گئی ہے. زیادہ ان کو کھانے پینے میں کیا دیتے ہیں آپ صبح ناشتے میں؟ ان کی ڈائٹ کیا ہے؟ ان کی ڈائٹ یہ ہے کہ صبح ناشتے میں مثلا وہ 2 ٹوسٹ کھائیں گی اور ہول میل بریڈ ہوگی، اور اکثر کنارے جو ہیں وہ چھوڑ دیں گی، صرف بیچ میں کھائیں گی. اور پھر اس کے بعد وہ نہیں کچھ کھائیں گی. پھر یہ کہ لنچ ٹائم پہ روٹی جو ہے اگر ہم بہت چھوٹی سی روٹی بنائیں گے جیسے بچے کے لیے بنا رہے ہیں، اس کا بھی وہ آدھا کھائیں گی. اور میٹ تو انہوں نے زیادہ تر چھوڑ دیا ہے، شاید ان کو اب چبانے کا اور مطلب سوالو کرنے کا مسئلہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے ریڈ میٹ کافی ٹائم ہو گیا وہ نہیں ریفیوز کرتی ہیں، اکثر نہیں کھاتی ہیں. زیادہ سبزی کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا استعمال کرتے ہیں؟ دالیں استعمال کرتے ہیں، دالیں بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے اکثر مائنڈ میں یہ ہوتا ہے رات کہ کو یہ کتنے چیزیں بجے دیتے ہیں پاتی کھانا؟ ہیں یا سوٹ نہیں کرتی تو وہ اتنا نہیں کھاتی. لیکن سبزی کھا لیں گی، اور یہ ہے کہ دالیں کچھ کھا لیں گی، لیکن زیادہ تر وہ سبزی پسند کریں گے. رات کو کس ٹائم کھانا کھاتی ہیں؟ رات کو بھی ہم ان کو 7 ساڑھے 7 بجے کھانا دیتے ہیں. اگین آدھی روٹی ہوگی، اور آدھی روٹی کے ساتھ تھوڑا سا مطلب شوربہ میری بہن ہوگا. انشاءاللہ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. شوگر ہے امی کو؟ شوگر نہیں ہے، کولیسٹرول نہیں ہے، ہائی بلڈ پریشر نہیں ہے، اور کوئی بھی بیماری نہیں ہے. بس میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. امی انشاءاللہ دوبارہ جو ہے ان کو اللہ پاک انشاءاللہ صحت دیں گے. انشاءاللہ امی کے کہیں میرے لیے بھی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کا سایہ شفا سلامت رکھیں. البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں. البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے. سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے. رابطہ کیجیے 01216677 بہن تھی، ان کی والدہ صاحبہ ہیں شمیم ملک، ان کی عمر 79 ہے اور 70 kg ان کا وزن ہے. لندن سے کال کی انہوں نے، اور 11 سال سے ان کو مختلف اور تکلیف تھی، ڈیمنشیا وغیرہ دوسری. اب ان کے ٹانگوں میں کرم یعنی کہ ٹانگوں میں وہ ول پڑ جاتے ہیں جسے کرم کہتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے پیٹ میں سوجن بہت زیادہ ہوتی ہے. جب بھی کھانا کھاتی ہیں تو اس کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ جو ہے ان کا بہت پھول رہے ہیں. اس کے حوالے سے کچھ بتلایا جائے تو دیکھیں، ایک تو یہ کہ جہاں پر ٹانگوں میں جس حصے میں، ایک تو مساج کریں، مساج بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر دیکھیں امی کا چلنا پھرنا نہیں ہے، جب چلنا پھرنا نہیں تو خون کا دوران نہیں ہوتا. جب خون کا دوران نہیں ہوتا تو یہ اسی وجہ سے پھر یہ زیادہ یہ جو ہے ول پڑتے ہیں ٹانگوں کے اندر، اور یہ خاص طور پر رانوں کے اندر. تو اس کا ایک تو یہ مساج کریں، یہ بہترین کام ہے.
اچھا ایک کام، دوسرا کام یہ کریں کہ ان کے پیٹ کی جو سوجن ہے اور یعنی کہ کافی ہو جاتی ہے، اس کے لیے میرا جو قہوہ ہے یہ ان کو پلانا شروع کریں. اتنا بہترین نسخہ ہے. صفوف کی صورت میں ان کے لیے ذرا مشکل ہے، لیکوڈ کی صورت میں ان کو وہ کریں. اور دوسرا یہ کہ کھانا ان کو جو بھی کروانا ہے کھلانا ہے وہ ایسا کریں کہ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرید پسند فرمایا کرتے تھے. یعنی کہ اگر آپ نے ان کو کھانے دینے ہیں نا تو وہ شوربے والے ہونے چاہیے. میٹ نہیں کھاتی نہ کھائیں، اس کی یخنی بنا لیں. یخنی کے اندر ان کو تھوڑی تھوڑی اس سے کیا ہوگی، ان کے جسم میں اعصابی طور پر اپنے آپ کو بہتر بھی فیل کریں گی اور اعصابی طور پر ان کو مضبوطی بھی آئے گی، ان کی صحت بھی اچھی ہوگی، طاقت بھی محسوس ہوگی. تو روٹی اس کے اندر توڑ کر چھوٹی چھوٹی توڑ کر جیسے چوری بناتے ہیں ہمارے یہاں، اسی طرح اس کو کہا جاتا ہے تھرید کہا جاتا ہے. تو یہ بنا کر ان کو آرام سے چمچے کے ساتھ کھلا دیں، ہاتھ سے کھلائیں، جیسے وہ پسند فرمائیں ویسے کھلائیں، لیکن ان کو شوربے والے کھانے زیادہ کھلائیں. لکوڈ کی صورت میں جتنے کھانے، کیونکہ اب ان کا میدا اور ان کی اللہ کا ایک نظام ہے کہ انسان جیسی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان کی آنتیں جو ہے اگر ان کے خیال نہ رکھا جائے تو یہ آنتیں بھی سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر کوئی بھی چیز کا اترنا اور ظاہری بات ہے جانا اور آگے کا بال کا کراس ہونا، یہ یعنی کہ بال کا پاس ہونا، یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے لکوڈ بزرگوں کے لیے لکوڈ کی صورت میں زیادہ دیں. کوئی بھی کھانے ہیں یخنی کی صورت میں دیں، سوپ کی صورت میں دیں، اس طرح سے ان کو کھلانے کی کوشش کریں. اور دوسرا یہ کہ ان کے کھانے کے اندر زیرے کا تھوڑی سی مقدار بڑھا دیں. ادرک کی تھوڑی سی مقدار، ان کا جو بھی کھانا دیتے ہیں اس کے اندر ادرک اور اس کے اندر زیرے کی مقدار تھوڑی سی بڑھا دیں. یہ کام کریں. دوسرا یہ کہ میرا قہوہ جو ہے وہ قہوہ ان کو بنا کر دیں کھانے کے بعد. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ سوجن وغیرہ، پیٹ کا بھاری پن وغیرہ، یہ بالکل وہ لوگ جن کے پیٹ میں بہت زیادہ گولے بن جاتے ہیں، پیٹ سوج جاتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ بالکل ان کو افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ.